بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد. کل جو عنوان تھا کہ فتنے سے کیسے بچا جائے، اور فتنے جو ابھر رہے ہیں، ہر طرف فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، اسی لیے ہر شخص پریشان ہے. یہ فتنے جو ہیں ہم نے خود پیدا کیا، اعمال بد سے، اللہ کی نافرمانی سے. پوری امت کا عذاب اسی لیے آ رہا ہے، کوئی گھر محفوظ معمول نہیں ہے، ہر ایک کے دل بہت ہی خوفزدہ ہے، چونکہ ہمارے یہاں اتباع مادہ نہیں رہا. نبی کی اتباع نہیں کرتے ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ کی شان کریمی بچا لیا، کرمی بدولت. ان امت کے افعال ایسے ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی شان کریمی ہے، چونکہ نبی دعا میں ہلاکت سے بچا لیجیے. لیکن ہم خود اسباب ہلاکت اختیار کرتے ہیں. کھلم کھلا سننے پامال ہو رہی ہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ سے ڈرو. یہ قوم جو فاتح تھی مفتوح ہو گئی، دبو ہو گئی. روزانہ آتے رہتے ہیں، جس کو کچھ بھی نہیں معلوم تاریخ کے بارے میں، ویسے بھی وہ ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان کو نریٹ کرنا، نیچے گرانا. وہ تو بالکل فیک ہے. جو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہے، تو اپنے بھاس مٹانے جو کہتے ہیں. ہم کو چوکنا ہونا چاہیے. اسلامی تعلیمات کیا ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ سمجھو، معلوم کرو اس کو. دنیا کے تو علوم ہیں، اسی لیے کلاس رکھی گئی ان کے. کیسے پڑھو گے؟ کلاس آ جاؤ. یہ بھی برانچیں دنیا کی ہیں، آرٹس ہو، سائنس ہو، کامرس ہو، انجینئرنگ ہو، میڈیکل ہو، سب میں اندر کتاب پڑھاتے باہر کلاس ہوتی ہے اس کی. ورنہ کورس ہوتا ہے بھائی ٹھیک پڑھا لینا، سمجھ نہیں سکتا. ایسی دینی مدارس قائم کیے کہ تم قرآن پاک نہیں پڑھ پاؤ گے. ایک استاد نے تربیت کی، اب تم ان سے جا کے پڑھو جا کے. یہ مکتب کہتے ہیں اس کو. مکتب اسی رکھے گئے، یہاں جا کے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو. آج ہم لوگوں کو قرآن پاک بہت گھٹیا، نہ ہونے برابر، کیونکہ کوئی تعلق نہیں ہے. دین سے بے تعلقی اسی لیے ہے. یہ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان اپنی چیز کو، اپنے خزانہ موجود ہے گھر میں، لیکن بھیک مانگ رہے ہیں. پورا خزانہ گھر میں موجود ہے، لیکن ہم بھیک مانگ رہے ہیں. اس لیے بھائی اللہ سے ڈرو، اعمال کا جائزہ لو، اپنے گناہوں سے بچاؤ، سنت کا عشق پیدا کرو، عمل کرنے پیدا کرو، عمل کا جذبہ پیدا کرو. یہ خیر اس کو کہتے ہیں. شیخ کوئی نئی بات نہیں بتاتا، اسے ابھارتا ہے. عربی میں ایک بینڈ باجا ہوتا ہے، جب اس کو وہ کہتے ہیں بجاتے ہیں تو جوش میں جوان آ جاتا ہے. اس کی خاص میوزک ہوتی ہے. ایسے شاعر اسلام نے بہت سی ترغیب دی، جوش دلایا، تو ایسا کرو. اس سے کوئی عمل وہ نہیں. پرسنل چیزوں پہ بہت آگے بڑھ گئے. ارے صاحب سے برا بھلا ہے، میں تو خون کر دوں گا، میں جان سے مار ڈالوں گا. یہ پرسنل چیز پہ تو ہے جوش آ گیا، اور شریعت جہاں پامال ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے قوم کے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے. ہم لوگ بزدل ہو گئے ہر ایک جگہ پر. اسی جب تم نافرمانی کرو گے، اللہ تعالیٰ حاکم مسلط کر دیں گے. تم لفظ یہی آئے، مسلط کر دیں گے. کوئی تم سنوائی نہیں ہوگی تمہاری. یہاں تک آیا کہ تمہارے بڑے دعا کرے دعا قبول نہیں ہوگی. تو پورا حدیث پاک میں وضاحت فرما دی کہ جنہیں دعائیں ہو رہی حرم شریف ہے، 9 جگہ بھی، لیکن ہم لوگ جو ہے اس پہ بالکل نیچے جا رہے ہیں. وجہ یہ کہ اعمال درست نہیں کرتے. حرام روزی ہمارے یہاں ہے، حرام خوری ہمارے یہاں ہے، وعدہ خلافی ہمارے یہاں ہے. یہ اتنے برے افعال ہیں مسلمان کے اندر ہیں. مکان میں قبضہ، دکان میں قبضہ، چھوٹی ہے، داری بھی ہے، شریر سب کچھ ہے، لیکن یہ عمل کر رہے ہیں. وجہ کہ اس دماغ دین کو انہوں نے مت کر دیا. چند پیسوں خاطر تم نے اپنے دین کو تباہ کیا. اس لیے
ڈرنا چاہیے، تم اللہ سے ڈرو. خوف پیدا ہوا ایک آرٹیکل آیا تھا 62 میں. پنجاب کے ایجوکیشن تھے، ہندوستان ٹائمس میں پڑھا تھا. حکومت دو چیز کرتی ہے، ایک خوف سے، ایک محبت سے. ادھر رہن دو، ارے باہر بیٹھ جاؤ، چلو باہر، چلو باہر بیٹھو، باہر بیٹھو بھائی اچھی بھائی. ارے وہ مقصد یہاں رکھنے کا الگ ہوتا ہے، کوئی مقصد یہاں رکھنا ہوتا ہے. ایک سا باتیں موضوع ان کی لکھتی ہے. خوف ہوتا ہے محبت اور خوف سے، ڈر سے. یا ڈرنے کا ہو یا اس کی اطاعت کرو گے. حکومت بھی اسی چلتی ہے. غیر مسلم میں آرٹیکل لکھا تھا یہ حکومت چلانے کے لیے ہے دو چیزیں، یا تو محبت ہو یا خشیت ہو. آج امت کے اندر جو ہے نہ تو محبت ہے نہ خشیت ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ روزانہ افراد دیکھو، اخبار میں دیکھو، عبرت ہوتی ہے مسلمان. اسی لیے روزانہ نئے قانون بتاتے ہیں، ان میں امنڈمنٹس ہوتی ہے. اس کا یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال جیسے بدلیں گے حکومت بدلے گی. حکومت قانون ویسے نافذ کرے گی. کتنا چیخ لو چلا لو، کتنے ممرن دے لو، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. ممرن دو پہلے اللہ کو، اللہ میں نہیں پریشان. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں میری انہیں دور کریں. فوراً رجوع اللہ ہو جاؤ گے، کام بن جائے گا. مولانا شاہ علی صاحب جو جا تھے، سید علم اللہ صاحب نور احمد قدم ان کے پوتے یا ان کا بہت جذبہ تھا. نماز جمعے کے دن تھا، ایک راجا نے حملہ کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو نماز پڑھنا. تو جو ان کے سپاہی تھے ان کا کہ حضرت اب تو وہ تو پالا مان لیں گے، وہ کر دیں گے. اچھی تم جو میں تو نماز پڑھوں گا. انہوں نے نماز پڑھی، وہ لوگ ہار گئے. جو ہے ان کا کہنا نہیں مانا تھا. جب واپس دیکھا یہ تیار ہو گئے، انہوں نے سمجھا حضرت آپ تو چھوٹی بات کیا کر، وہ تو کثیر ہم لوگ قریب ہے، کچھ نہیں. علم لیا پڑھے. اب جو حملہ کیا اللہ کا نام لے کر پوری پسپسا ہو گئی. یہ ہمارے اسلاف اللہ کی لڑتے تھے، ملک کے کبھی لڑا نہیں ہے. اللہ کی لڑتے نہیں. آج کل پورا ہم کو ملک چاہیے. کیسا ملک ہے؟ تو فانی ہے. اسلام کی اشاعت کے لیے ملک لو، کام بنے گا، ثواب ملے گا. جتنے بھی صحابہ نے فتح کی پوری تاریخ گواہ ہے، وجہ ہم لوگ جانتے تو انہوں نے پڑھے لیے. سب میں یہ ہے کہ اسلام پیش کیا انہوں نے کہ ایک کی مانو، انہیں کی مانو. جیسے دیتی دیوتا ہے کیا کریں گے، ان کو سمجھایا جا سمجھ جاتا ہے. خود یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب کچھ ہے ہی نہیں، اللہ جو ہے ہی نہیں. ایک پروفیسر آتے ہیں ہمارے ہندو لا پڑھاتے ہیں، میں نے پوچھا کہ پاکی ناپاکی کوئی ہوتا ہے؟ ہمارے مسائل کا نہیں ہوتا. اسلام وہی شخص مذہب ہے جسے پاکی ناپاکی بیان کی جاتی ہے. آج ہمارے اندر تعلیم میں بڑی گراوٹ، اسلامی جانتے نہیں تاریخ کے بارے میں. اور ڈائجسٹ پڑھیں گے ادھر تک ہمیں جنرلی بھی لکھی ہے. یہ زمانہ ہم گزر چکے، ہمارا بھی تھا، وہ پڑھائی تھی. لیکن سب فیک ہے، وہ ایک عمرات سب بیکار رہتا ہے. اصل تو یہ ہے کہ جب تم مالک بنا لو گے تو مالک بھی تم سے خوش ہو جائے گا. تمہیں غالب ہے. قرآن پاک کی وعدہ بھی اللہ تعالیٰ کا بشرط مومن، یہ شرط لگا دی. ملک کے لیے مت لو، اللہ کی رضا کی لو. اللہ یہ بغاوت کر رہے ہیں اسلام سے، ہم اسلام پیش کر رہے ہیں. سچا مذہب ہے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے. کہ ہماری وہ محرومی باتیں ہم سے واقف رہیں گے. اللہ مجھے ایسا عطا فرمائیے، علم عطا فرمائیے، مجھے معلومات دی ہو جائیں. پہلے لوگ پڑھاتے تھے، باقاعدہ ہسٹری سے نام ہے. صحابہ کی بڑی معلومات تھی ہر ایک کے بارے میں، بہت زبردست ان کے انٹیلیجنس تھی، بہت ذہین تھے وہ لوگ. کئی پشتو حالات زبانی بتاتے تھے، اتنا ذہن تھا کفار مکہ کے پاس. لیکن تھے باقی. جب اس سے رخ پھیرا اسلام میں ہے تو انہوں ادھر پہ کام کیا. خوب بہت شجاع دیکھے انہوں نے. آج پورے دنیا میں جو لڑائیں ہو رہی ہیں ملک کے خاطر رہے. ہم کو ملک چاہیے، ہم کو نہیں، ہم کو اسلام چاہیے. جہاں پر اس کا سبق دیا ہو اس میں آج میں غور کر رہا تھا. ایک آپ کے اوصاف میں سے تھے، خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی: تحمل، برداشت.
امت کا بالکل نہیں. کسی کو بات تیز کہتی ہے بس تیز میں آگے شروع ہو گیا لڑائی کرتے گالی گلوچ شروع کرتے ہیں. تحمل نہیں ہمارے اندر, برداشت نہیں ہے. یہ نبی کا اوصاف کیسے, یہ خانقاہ نظام ہے. کچھ کوئی کہہ لے برداشت کرو تم. غیر مشرک تھا, اس نے برا والا کرنا صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے تحمل کرتے رہے, آپ مسکراتے رہے. تو بات فرمایا کہ میں کیوں مسکرا رہا تھا, ملائکہ اس سے الٹا جواب دے رہے تھے اس مشرک کا. یہ درمیان میں ان کو طیش آ گیا, کچھ بولنا شروع کر دیا انہوں نے, تو ملائکہ خاموش ہو گئے, میں بھی خاموش ہو گیا. یہ تھے ہمارے نفس خاطر کوئی کلام نہیں ہے. آج تقریر کرتے میں واہ واہی ہو, نفس خاطر ہو. کام کرو دعوت کا اخلاص سے کرو, اللہ کی رضا کے لیے. کام مقصد تھوڑی ہے, ارشاد دین مقصد ہے, اللہ کی رضا مقصد ہے. کام کو آگے بڑھاؤ اخلاص کے ساتھ. ہم خود تو واقف نہیں, کیا کریں گے, افسوس کی بات ہے. بانی جو تھے مولانا علی حسن اتنا بہت حسرت تھی آخر ان ملفوظات میں, بالکل داخل میں. مجھے اب غم اس بات کا ہے کہ کام عوام الناس چلا جائے, کیا ہوگا اس کا. آج پوری امت میں ہم چلا گیا عوام الناس کے ہاتھ میں. مسئلہ سے واقف نہیں, اصول سے واقف نہیں. وہی یہ امیر جماعت ہے, شورا جماعت, یہ کون سی جماعت ہے. اسی لیے انتشار ہو گیا. جہاں پہ اخلاص سکھایا جائے, جہاں تحمل سکھایا جائے, برداشت کرو. بڑی برداشتی مانا علی حسن رضی اللہ نے میوات کے اندر لڑائی بھی نہیں کی ہو, اس در پہ آزاد تھے وہ لوگ. حکمت نے کام کیا, کامیاب ہو گئے. آج ہم انہیں کا نام لیوا ہے, لڑائی کرتے ہیں, یہ ان کی جماعت ہے, ان کی جماعت ہے. افسوس کی بات یہ ہے, غیرت کی بات یہ ہے. اسلام کی تم نے امیج بھی یاد مست کر دیا. اللہ سے ڈرو. کیوں انہوں نے تزکیہ نفس نہیں کہا, یہاں پر ہر جگہ نہیں ہے تزکیہ نفس. کتنے زبر پورے ہمارے یہاں ایک تنظیم اسلام کے اندر, لشکر کے اندر پوری آپ تنظیم بنائی کہ ان کے موقع پہ آپ نے تحمل کا ثبوت دیا. بہت جامع شخصیت تھی آپ کی. جتنے بھی سرایہ اور غزوات ہیں, جانے کم سے کم طلب کیا آپ نے. یہ حکمت ہم اس کو کہتے ہیں. آج ہم لوگ فخر نے اتنے من مار گرایا, یہ کون سی فخر بات ہے. جہاں لینا منع ہے, جب تک حد سے گزر گا اس سے تم قتال کرو. کیونکہ یہ ہم لوگ واقف نہیں دین سے, اس کا جاننا ضروری ہے. ہر مومن جاننا ضروری ہے. ہمارے اسلاف کی کتابیں تو پڑھو, صحابہ کے حیات کے پڑھو, اکابر کے منفعات دیکھو, کتنے کیا کام کیا انہوں نے, بہت برداشت کیا انہوں نے. حضرت مولانا شاہ محمد پرتاپ رحمۃ اللہ علیہ کام شروع کیا. پرتاپ جہاں ان کے مکان میں پھوٹ, چھوٹا قصبہ بادہ شمشیر میں حاضر ہوئی ہے. حضرت وہ لوگ بہت ستایا, خاندان والوں ستایا. پانی تھا کنویں باہر تھا, میں حاضر ہوئی ہے, پانی نہیں لے سکتے ہیں, اندر محفوظ, اور پتھر ڈیلے مارتے تھے. وہ تھے شخصیت, بہت تحمل کیا. دنیا ان کو جانتی, ان کو کوئی نہیں جانتا. اسی لیے ہم مسلمان ہو کر نام کبھی نہیں, آج امت کسی میں جا رہی ہے. میرا نام, میری جماعت, میرے شیخ, میری مسجد, میری خانقاہ, یہ کیا چیز ہے. مقصد ہے ارشاد دین. سب دین میں لگو, اللہ کی نظر فوراً آئے گی. یہاں پارٹی بندی ہے, ایک ہی پارٹی ہے, حزب اللہ. یہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا, ہمارا تعلق اللہ کیوں گھٹ رہا ہے, کونوا مع صادق عمل نہیں ہو رہا. قرآن پاک کی آیت موجود ہے. یہ جو ہے دو جگہ آپ نے اسی فرمایا, کیسے کرو گے, فاتبعونی, ان کی اتباع کرنا. سب کچھ آ گیا اس کے اندر. آج ہم نبی اتباع نہیں کرتے. اسی آپ نے سکھایا تحمل سے. ہم لوگ ایک صحابی دوسرے لوگ در پہ آزار ہو گئے, انہیں شکایت رسول میں تنگ کریں, صبر کرو, حتیٰ کہ ان کا تمہارا مکان خالی کر دو. پھر شکایت کیا کہ جیسے کہتے ہو, سامان لے کے باہر بیٹھ گئے. اب ظاہر ہو ابھی آپ یہاں تو کیسے بھائی مجھے. اب وہ جو انہوں نے ایسا حرکت کی تھی, بہت شرمندہ ہوئے, خود منانے آئے کہ بھائی واپس چلو مکان. ہم کو بڑی ذلت ہو رہی. یہ ہمارے قابل ہے. یہاں تو فوراً مقدمہ بازی ہو جاتی ہے, کتنے فوجداری ہوتی ہے. ان کے حالات تو دیکھو, نبی یہ تلقین کی.
اتحاد ہمارے مسلمانوں کا ختم ہو گیا. اسی اللہ تعالیٰ اسی کو اسی بارے میں بھی فرمایا کہ تم بہت ہم نے ایک تم رحمت دی ایک قسم کی ایک ملت واحدہ تم کئی جگہ فرمایا ایک امتی ہو ان کی تباہ نبی کی تباہ کرو. ہم مسلمانوں کے فرقہ پرستی شیطانی افواط ہے. اسی لیے تزکیہ نفس اور ذہن ہے. بیت کوئی ہو کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ مستحب بیت ہونا اصلاح ضروری ہے. آج ہمارا علم کمی ہے نہ عمل جانتے ہیں عمل کیسے کریں. منانی کرتے ہیں کتنے مزے فاسد ہو رہی ہے اور کہتا ہے اللہ معاف ہے گنہگار کہنے والا. تم نے حکم توڑا اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا پوچھو جا کے 2 جگہ تکرار کرے اس میں. کون پوچھتا ہے اس میں؟ علماء برابر تلقین کرتے رہتے ہیں. امت وہی اپنے روش پہ آ رہی ہے. یہ تباہی کا اسباب ہیں. جب جب قومیں بھیجی آئی اللہ تعالیٰ بھیج دیا. اب تو بہت کچھ بھی نہیں ہے اس سے پہلے اور زیادہ ہو چکا ہے. تاتاریوں کے جو حالات سننا تھے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حالب کو خان کے حالات رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیسا قتل عام مسلمان کیا تھا انہوں نے. اب تو ستوبی بات نہیں ہے. بہت بربریت کا ثبوت دیا تھا پھر کہ انہوں نے غلطی کی تھی ان مسلمانوں نے غلطی کی تھی انہوں نے ظلم شروع کیا. اس کے بعد پھر اللہ نے کہا اچھی بات ہے ہم تم کو عبرت سزا دیتے ہیں. بہت سزا ملی. آج ہم مسلمانوں کے پھر کچھ پناہ کوئی نہیں کر رہا. ہم کو بچاؤ کیا بچاؤ گے. یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں بچاؤ اللہ تعالیٰ کی اس سے مانگو. تم نہایت مسلمان نے کام کیا اللہ نے ان کی نصرت فرمائی. ہر دور نصرت فرمائی. کوئی ٹکر نہیں لے سکا ان کو. لیکن سب نے یہ نبی کی سنت ہے. ہر نبی نے برداشت کیا اور بڑی اذیت دی. گھر والوں نے خاندان والوں نے محلے والوں نے بہت اذیت پہنچائی. اسی لیے کوئی بات ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اصبروا صبر کرو. اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے لیکن سبق دیا تم صبر کام کرو اجر ملے گا. مومن کی شان یہی ہے معافی حالات میں شکر کرے نام حالات میں صبر کرے. 2 ہے. صبر سے ہم لوگ غافل ہو گئے شکر سے غافل ہو گئے. جہاں پیسہ ہوا تو غلامی ہوئی شکر کرتے ہی نہیں. اسی لیے آپ نے کہا کہ مجھے خوف ہے میری امت میں جب غنا آ جائے گا پیسہ آئے گا گمراہی چلی آئے گی. اس سے مجھے خوف ہے. آج آ کے دیکھا جہاں فیکٹری میں ہوئی جہاں چلے بالکل وہی آزاد ہو گیا. میں کمیونسٹ مائنڈیڈ ہوں میں کچھ نہیں جانتا نہیں. یہ کیا سا فیک آئیڈیالوجی ہے. یہ ایسے جملے سوال کرتے ہو تم نے پڑھا بھی نہیں کچھ. اسی لیے برباد ہو رہے ہو. شکنجے کسے جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. حمیت ہوتی ہے غیرت ہوتی. اسلام ہم لوگ مسلمان ہیں. میرا ایمان بننا برق ہے کہ موت آئے گی سب کے. مومن ہو کے مرو گے اجر ملے گا. اسی کہتے شہادت. اسی کہتے اللہ رام شہید ہو. آج ہم لوگ مرتے ہیں جان خاطر حکومت خاطر ملک خاطر. وہ شہادت نہیں ملے گی اس کو. اس لیے خود حدیث موجود ہے اس ریاض سے میں شجاع کرو ہی کروں. آج ہمارے اندر ہی کہ ہم بڑے ہیں یہ کہ ہم انصاف پسند ہیں. تم کر کے تو دیکھو. وجہ یہ کہ اسلامی تعلیمات گھر اٹھ رہی ہے. یہ چال ہے یہود نصارہ کی کافر مشرک کی. خاص طور سے یہود قوم جو ہے بہت ہی اشد لفظ ہے قرآن پاک کے اندر. مسلمان کے سب سے کٹر دشمن یہود ہیں اور مشرک ہیں. 2 بارے میں اشد من الناس. تعالیٰ خالق مالک ہے وہ لفظ اشد کا لفظ ہے. سب سے کٹر دشمن یہود اور مشرک ہے. منفات ہے کوئی بات وہ پڑھے گا تو کہتے بہت آگے پیچھے رہیں گے ہاں صاحب اور موقع پایا تباہ کر دیں گے. وہی قوم ہے کافر مشرک اور یہود. نصارہ میں تو معدت ہے نرمی ہے ان کے اندر. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. تو یہ حالات جو بدل ہیں دنیا کے اندر تقریب تو بچو. دیکھو فتنہ دور ہے اس سے بچو. ایک واحد طریقہ ہے اس کا. تم حکم عدولی مت کرو. اللہ کے جو کہ قانون لا جو کہتے ہیں اس سے عمل کرو کامیاب ہو جاؤ گے.
और इतने आसान कानून बना अल्लाह ताला ने, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर जगह के अंदर उन्होंने, इसे कहते हैं अमेंडमेंट्स हो चुका, कुरान पाक बदल नहीं सकता। इतने छोटे छोटे जुमले और बहुत समंदर है, समंदर। एक ही जुमला है फत्तबिऊनी, इनकी इत्तिबा करो, करिए सब कुछ आ गया इसके अंदर। इसको इलेबोरेट करें, तशरीह करें तो कई किताबें लिखा है, एक है उसमें फत्तबिऊनी। ये तो आज हमारे कुरान के अंदर कोई ताल्लुक नहीं, कुरान मजीद न तिलावत करते हैं न समझते हैं, और पढ़ते भी गलत पढ़ते हैं। कोशिश करो दुनिया के उलूम ख़ास तौर से, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, इंग्लिश में लफ्ज़ फोनेटिक्स होते हैं, बगैर सिखाते हैं उसको कैसे उसके इसको कहते हैं तलफ़ुज़ कैसे सही अदा करो। बड़ी कोशिश है, अच्छा प्रोनाउंसिएशन का है। अरे इनकी बहुत बोगस इंग्लिश है, इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं। हमारे साथ है तारिक साहब पर बहुत काफ़ी परसेंट 60 की बात है तो डेमोन्स्ट्रेट करते थे कि इंडियन इंग्लिश यूज़ करते और अंग्रेज़ कैसे होंगे। बहुत हंसाते थे क्लास के अंदर, बहुत हंसाते थे। आज हम लोग तलफ़ुज़ भी हमारा ठीक नहीं है। दुनिया के लिए सब फुला कॉन्वेंट जो है ना, तलफ़ुज़ अच्छा सिखाया जाता है। अरे क्या तुम भेजे प्राइमरी स्कूल में, ये क्या पढ़ाएंगे यहाँ पर? म्यूनसिपलिटी के स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल है, ये क्या पढ़ कॉन्वेंट भेजो। इसकी लेती कोशिश वो कुरान पाक के लिए मौलवी आते हैं सबसे छोटे मोटे, जो खुद वाकिफ़ नहीं है वो पढ़ाएं, कुरान पाक पढ़ा रहे हैं। हम लोग आते लोग, हाँ मेरी बेटी ने कुरान पाक 2 बार 6 बार, बेटा बेटी क्या पढ़ा तुमने उसको? यहाँ बुखल करते हैं, टीचर को हज़ार रुपये देते हैं, और जो कुरान पाक पढ़ा है 100 रुपये 200 रुपये वो भी एहसान करते हैं। हमारे दोस्त साथी प्रोफेसर रिटायर हो गया, व्यवस्था हुआ, उनकी बेटी का मैंने कुरान पाक के लिए हमने कहा देखो उम्दा बोला ना, वो मौलवी साहब हो सही कुरान पाक करें और पैसे सवाया देना, जो टीचर जैसे सवाया करके दो। उन अमल करके दिखा दिया। उस ज़माने जो उसके चल रही थी, जो रेंज थी उसके ट्यूटर की, उससे सवाया देते थे उनको। एक जज्बा हो। एक ताजिर बम्बई के, उनके 9 बेटे, मुझसे खुद फरमाया कि जिनको मैंने दीन पढ़ाया उससे दुगना खर्च किया, ताकि बेटे मैंने फोकट पढ़ा लिया और सब जगह टॉप करते गए। वो हरदोई पढ़ा, नदवे में, मदीना यूनिवर्सिटी में, कैरो में, और सब में टॉप करते गए। और बिल्कुल मौलवी साहब बहुत अच्छी नॉलेज है, माशाल्लाह, बहुत उम्दा बयान करते हैं। अपने को भुलाया नहीं उन्होंने, कहने उन पर बहुत ज़्यादा खर्च, जितने दिन पर लगाया उन पर दुगना खर्च किया था, आंसू हो के पढ़े। आज हम लोग मदरसे दाखिल करते हैं, पॉकेट में खाना मिलेगा, कॉर्नर में हज़ारों खर्च करेंगे, मदरसे में कहता मैं गरीब आदमियों कहाँ से लाऊँ, वहाँ पढ़ाने के कोई पैसे मिल जाते हैं। आम मर्ज हो रहा है मुसलमानों के अंदर ही, अप टू डेट चाहते हैं बस, बेहा है तो है ही कौन, सब बेहज क्या लगा क्या लगे। इंग्लिश बोलना कोई कमाल की बात नहीं है, ये ज़बान है, क्या मुश्किल है इसमें? हम लोग मरूब होते हैं, बिल्कुल मरूब होना चाहिए। लैंग्वेज है, ज़बान है, ज़बान पर कोई मुश्किल नहीं। कोशिश को मैं ज़बान अरबी सीखना चाहिए, क्योंकि अरबी ज़बान जन्नत की है। जब इंसान की रूह परवास कर जाती है, काफिर भी अरबी ही बोलेंगे, सवाल अरबी ही में होगा, जन्नत में अरबी ही ज़बान होगी। अपने ज़बान को और इंग्लिश के लिए बहुत आगे बढ़ जाता है, क्योंकि दुनिया सामने है। नोटिंग ड्राफ्टिंग बड़ी अच्छी साहब, इनकी इतनी बड़ी अच्छी इंग्लिश है। हमने कहा खूबी है, कभी वाक़ है, एक खातून मैथोडिस्ट में है, मदीना यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर ने, वो तो एक लड़के ने क्वेश्चन किया कि आपने अरबी क्यों नहीं पढ़ी? इन्होंने कहा तुमने इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ी? दोनों। उस बच्ची ने जो जवाब दिया, अरबी बच्ची ने, कि देखिए मेरा कुरान अरबी में, मेरा नबी अरबी, मेरा मुल्क अरबी है। अभी कह मैं शर्मिंदा हो गई कि वाकई मेरा कुरान अरबी में है, नबी अरबी है, ज़बान हमने क्यों नहीं सीखी? वो स्टूप झुक गई। बहुत काबिल खातून है, मैथमेटिक्स में है वो। बच्चों को पढ़ाओ, आला तालीम दिलाओ, लेकिन अपने कल्चर में भूलो। आज हमारे बच्चे जहाँ भी हाई क्वालिफिकेशन हुई, फौरन बेपर्दा हो जाती है। करे खातून आई थी, सीए है वो, मुश्किल सब्जेक्ट है, कॉमर्स का होता है और बहुत पैसे होते हैं।
अब है पूरी कब ऐसी जाती हूँ दफ्तर में, उनके शो डॉक्टर हैं। ये तालीम इसको कहते हैं। हम मुसलमान बच्चे हमारी बिल्कुल हा हू करती रहे, हाई फाई बनती रहते, कैसे हमारे बच्चे हैं, अब कोई टोकने वाला नहीं हम लोग। इसी अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। पहले दीन सिखाओ, बच्चों को खुद मजबूत कर लो, फिर कोई तालीम हासिल करो, कभी वो झुकेगा नहीं। उन्होंने बताया नहीं, जो है अल-अज़हर कैरो यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने 400 को टॉप किया था उसने, शेरवानी टोपी पजामा, वो रंग अपना ही नहीं, सब हाई फाई हुआ तो रहते हैं, पैंट शर्ट में रहते हैं, आजकल नहीं बनाया, वो सब पे हावी हो गए। अब यह है कि हमारे अंदर चीज़ें पैदा हो, देखिए हमने समझा नहीं इस्लाम को, सादगी इस्लाम के अंदर है, पूरी सोशलिज्म इस्लाम का है, इकोनॉमिक का मुसलमान के अंदर है। ये हमारे हम जानते हैं, पढ़े नहीं हम लोग, इसीलिए हर रूइन बर्बाद हो रहे हैं। घर माहौल बनाओ, इस्लामी माहौल बनाओ। जिसको देखो, मैंने दोस्त थे, उनके बेटे को पैसे दिए, उसका थैंक यू कहा, मगर देखो ये असर होता है, ये कोई उसको मीनिंगलेस ये कहते हैं, ये कहते हैं जज़ाकल्लाह खैर, ये दुआ हो गई। ये हमारी तालीम है, कोई एहसान कहे दुआ भी दो उसको, थैंक यू जानता है, थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ा दिया उन्होंने, ज़्यादा सुपरलेटिव कर दिया, थैंक यू वेरी मच कहते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। ये है इस्लामी दुआ, ही दुआ है इस्लाम के अंदर। एक दूसरे पर बोलो अस्सलाम वालेकुम दुआ हो, वालेकुम अस्सलाम, दुआ ही तो है। तो साथी ऐसा बताइए उनको, अपने दोस्त बनाओ कि जो तुमको उस पर रखे, उस दीन पर चले और तुमको तरगीब भी दें। करके तो देखो, आज दोस्त बनाते हैं, या पैसे वाले हों या दादागिरी वाले हों, उन लोग दोस्त बनाते हैं। ये आम मर्ज हो गया, ये हम कैसे मुसलमान हैं। ये अच्छे दोस्त पर बनाओ, ये हुक्म दिया शरीयत में है। इनको कभी दोस्त मत बनाना, खत्म हंस के साथ है, काफिर मुझसे कभी दोस्त मत बनाए, ये तुम्हें कभी नहीं होंगे। आज मेरे जिगरी दोस्त हैं, ये सो नहीं बताता, अख्तारा जमाना फरमाते हैं, उनको कभी दोस्त मत बनाना। भाई इंसान मदद करना खूब शुरू कर, अल्लाह के आदमी मतलब है, आयाल कहते हैं उसको, अल्लाह ही के मखलूक है, मदद करेंगे, दोस्त नहीं बनाएंगे। आज पूरी साहब मेरे जिगरी दोस्त हैं, कहना जुर्म है, इल्जाम आए एक गैर को लेके, मेरे जिगरी दोस्त हैं, जिगरी दोस्त जब चले गए ना, गलती की तुमने, ये कभी नहीं करना चाहिए। काफिर मुझसे दोस्ती सवाल नहीं पैदा होता। हम मदद करेंगे, बल्कि वाजिब है मदद करना। कोई गैर मुस्लिम के अंदर परेशानी हमें को वाजिब हो जाए, उसकी मदद करो हर लिहाज से। तो आज इसीलिए कौम जो है बर्बादी के दहाने पर है, दीन से दूर हो रही है। घर का माहौल बनाओ, मसले मसाइल के बारे में मालूम करो, कोई बात हो बुनियाद पुख्ता होना। उसी में से आज का जो मैं अर्ज करता हूँ, तालीम इस्लाम आना के वतुल्लाह की किताब है, बहुत जामे किताब, इसको पढ़ाना चाहिए बच्चों को। अकायद भी दुरुस्त हो जाएंगे और मालूमात भी हो जाएगी। बहुत छोटी बुकलेट है ये, छोटी बुकलेट है ये, इसको ऐसे पढ़ाना चाहिए। उसी तरीके से बढ़ते 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 आगे बढ़ जाओगे, दीन से समझ पैदा हो जाएगी। सिर्फ एजुकेशन जो है आजकल, ये इसमें कहते हैं कि इल्म फरोशी हो रही है। हर मोहल्ले में स्कूल, हर जगह इंस्टीट्यूट, ये फला इंस्टीट्यूट है, ये कॉलेज है, ये सब पैसा मकसद है। पैसे कमाना कैसे, एक क्लासेस कायम कर लो, बस पैसे मिल लेने का। ये नियत हो, मैंने इसको कायम किया, बच्चे आएंगे, मुहज्जम बनेंगे, तीन हजरी करेंगे, दो कोई उलूम हो, ये कंस्ट्रक्टिव करेंगे, डिस्ट्रक्टिव नहीं करेंगे। कोई हर्ज नहीं। पहले जो है बादशाह वक्त होते थे, लेकिन दीन पे मुतवज्जह होते थे। खलीफा हारून नौरा मरकदूज अपने बेटे को पहले इसी तरह लगाया, शाहजहां ने पहले इसी पहले लगाया, जितने बादशाह मुगल भी थे बाद में भी किसी बुजुर्ग से ताल्लुक कायम किया, उनकी हिदायत अमल किया, हुकूमत 36 दी गई। और बिगड़ी कहाँ से, जहाँ उन्होंने कहना नहीं माना, बिगड़ गए, फिर चापलूसी में आ गए।
मुसलमान चापलूस कभी नहीं कहते। ताल्लुक हो तमल्लुक नहीं हो। आज हमारा तमल्लुक है, कैसे दोस्ती है? मनफा पैसा चाहिए, साहब उनको नहीं इन्वाइट करेंगे, ग्रांड बंद कर देंगे, ये तुम्हारा नजरिया हो गया, ये मोटिव तुम्हारा। अल्लाह से मांगो। मौलाना कासिम रहमतुल्लाह ने अपने उसमें खास वसीयत की है कि कभी उम्रा से चंदा मत करना। असखुद दे बात जरिए, लेकिन तुम गौरबा से लेना, उसे बरकत जो इखलास से देंगे। वो 2 पैसे दो, बड़े हुजूरी से लो, वो 2 लाख रिया होगी उसके अंदर। पूरी कौम जो है इसी में जा रही है। बस ऐसा कायम किया, ताल्लुकात बातें लोग जो उम्रा से है अब मुझसे मदद करेंगे, खोट पैदा हो गया। तो एक चीज़ है कि नमाज में कायदे सुस्ती मत करो, वक्त नमाज पढ़ो, अल्लाह से डरते रहो, एहतमाम वज़ू करो, सुन्नत मुताबिक वज़ू हो, इंसाफ का एहतमाम करो जो शरीयत के इस पर, और कोई दीन इल्म हासिल करो, नाकाम कभी नहीं हुए। खूब पढ़ो। उन्हीं में याददाश्त के मैंने नुस्खा तजवीज़ किया, ये आलिम हो 150 बार। मेमोराइजेशन के बहुत उम्दा नुस्खा है, याददाश्त बढ़ेगी। जैसे लोग कहते हैं स्टूडेंट हर क्लास के, ये आलिम हो पढ़ो 150 बार, याददाश्त दे रहेगी। तो एक तो नमाज का एहतमाम, तिलावत और गुनाहों से बच, यही पैगाम देता हूँ। इस पे अमल करोगे कामयाब होगे, नाकाम कभी नहीं होगे। दुआ अल्लाह हमारी तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला